چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں ایک گھونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے، ان کا انداز کچھ اور تھا۔ حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی، اس لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ اب وہ غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے نہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے، انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں قنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ قنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد رضی اللہ عنہ ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا، اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مارا پڑا ہے اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیے کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئی، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ قنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ قنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام پڑھ کر کہا تھا، اللہ نے خالد کو سپاہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہت بہتر مردم شناس تھے۔ قنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کا نام یوقنا تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوقنہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ جب وہ سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوقنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوقنہ نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوقنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی درمیان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ جارحانہ انداز یوقنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوقنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوقنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوقنہ کو امید یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یوقنہ نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ یوقنہ کو امید نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس آ کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب یوقنہ کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوقنہ کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے میں گئے تو یوقنہ نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن الولید، یوقنہ نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک میری یہی خواہش تھی، یوقنہ نے کہا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجوایا کرتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا، اس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہراول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری پڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چلے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب تو یہ روح کی قوت تھی جو انہیں انسانی سطح سے بہت اوپر لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کے زناٹوں، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزرتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک چٹان سامنے آن کھڑی ہوتی۔ وہ آخر گوشت پوست کے انسان تھے اور یہ گوشت پوست تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔
دشمن ان کی جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان کر رہی تھیں، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ مجاہدین کو قرآن کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جاتی رہی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ انطاکیہ کے رستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا۔ ابو سلیمان، جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تھوڑا ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے تو اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی، اس نے بتایا۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سبا سالار سے بات کرو کہ بہت جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روکے کھڑا تھا، انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانش مندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا۔ اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ رومیوں کے عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول توقف نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائے۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ کے اصول پر حملے کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کرا دیا۔ پیچھے دریا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا اس کے لیے مصیبت بن جائے، یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے عقب میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے حملے اسی نوعیت کے تھے جن سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربہ کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا اور مسلمانوں پر حملے کیے بھی اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خونریز ہوتی چلی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے، باقی پل کے ذریعے دریا کے پار گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچتے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ میدان میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار اعلان کروایا تھا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں، ورنہ کسی کی جاں بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہ گیا تھا، بغیر سالار کے تھا۔ اندر سے ایک ایلچی باہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے یہ شرط مان لی۔ روم کی تمام تر فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر 637 عیسوی بمطابق 5 شوال 16 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جگہیں رہ گئی تھیں جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے، بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 637 عیسوی کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے سامنے اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوں کو یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کے سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا تھا، جیسے کبھی نہ ہارنے والا جواری بازی ہار گیا ہو اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی ہو۔ تم لوگ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکال دو گے جو انہوں نے فتح کر لیے ہیں؟ ہرقل ان عیسائیوں سے کہہ رہا تھا، اگر تم میں اتنی جان ہوتی تو آج میں تمہارے درمیان اس طرح نہ بیٹھا ہوتا۔ شہنشاہ روم،
عیسائیوں کے وفد کے لیڈر نے کہا، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے. ہم یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں، وہ ایک بار پھر سن لیں. آپ جس خطے کو مسلمانوں کے حوالے کر کے آئے ہیں وہ نہ آپ کا تھا نہ مسلمانوں کا ہے، وہ ہمارا خطہ ہے. شکست آپ کی فوج کو ہوئی، لیکن ایک غیر قوم کے غلام ہم بن گئے ہیں. مسلمانوں نے جزیہ ہم سے لیا ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے. ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ کمک بھیجنے کا وعدہ کریں تو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. ہرقل ان عیسائیوں کی جو شام کے شمالی علاقے کے رہنے والے تھے یہ باتیں اس طرح سن رہا تھا جیسے یہ لوگ اس سے بھیک مانگنے آئے ہیں اور اسے ان لوگوں کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو. حقیقت یہ تھی کہ ہرقل چاہتا ہی یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو، تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں اور روم کی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھیں. یہ جنگ شب خون قسم کی ہو سکتی تھی. بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل نے درپردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تھا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں. تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے. عیسائیوں کا یہ وفد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس سے بے خبر تھا کہ جو تجویز پیش کرنے آئے ہیں اس پر ہرقل پہلے ہی کام کر رہا ہے. اس وفد پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں مدد دے گا اور یہ مدد کر کے وہ ان پہ بڑا احسان کر رہا ہے. آخر میں ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملیں اور پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا. اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کمک کی صورت میں اپنی فوج دے دے گا. مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقے میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے. ان میں سے بعض شام سے نکل کر جنوبی ترکی تک چلے گئے تھے. یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا. ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسوں سے رپورٹیں لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آ کر بتایا تھا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرقل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد 2 جاسوس اور آئے جنہوں نے اس قسم کی رپورٹیں دی. ان سے بڑی خوفناک صورت سامنے آئی. عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے نہیں تھے. وہ تو بھاگ کر اپنی باقی سلطنت میں جا پناہ گزین ہوئے تھے. یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے. مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشی، معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے. لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھیں. جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کیسے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسی ہوگی. خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا. اگر کوئی تھا بھی تو وہ مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا. پھر بھی صورتحال جو پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی. ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کے لیے کہا، شام میں ہماری حکومت نوزائیدہ ہے، ہمارے ابھی قدم جمے نہیں. اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینہ تک زندہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے. امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں ہے، یہ سوچ کے اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا. تمام فوج شام میں ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین کو اطلاع دے دیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لیں. ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے. امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں؟ ان جگہوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں. خدا کی قسم میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لا کر لڑانا چاہتا ہوں. یہ باتیں حمص میں ہو رہی تھیں. وہاں دوسرے سالار بھی تھے. ان سب کی رائے یہ تھی کہ حمص کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا. انہوں نے اپنے ان دستوں کو بھی حمص میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقے میں تھے. اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفۃ الرسول عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا تھا کہ عیسائیوں نے ہرقل کی پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑیں گے.